السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں دوستوں؟ بزنس اینڈ ٹیکنیکل انگلش کی ایک نئی ویڈیو میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کرتا ہوں۔ تو دوستوں، آج کی ویڈیو میں ہم بزنس اینڈ ٹیکنیکل انگلش کی ایک نئے ٹاپک کی طرف بڑھیں گے۔ تو بغیر کوئی ٹائم ضائع کیے ہم کنٹینٹس کی طرف بڑھ جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو کنٹینٹ، جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہمارے کنٹینٹ میں کیا کچھ ہے، تو جو کچھ ہم کور کر چکے ہیں وہ میں نے لال میں کیا ہے، ٹھیک ہے؟ ہائی لائٹ کیا ہوا ہے، یعنی لال کلر میں اس کو فونٹ کا کلر لال کیا ہوا ہے یا ریڈ کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ اور جو چیزیں آج کور کرنے لگے ہیں اس کو میں نے بلو میں کر دیا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ آج کی ویڈیو میں ایک گرین کلر میں بھی کچھ فونٹ شو ہو رہا ہے، اور بزنس کے والے اور سوری جو فیوچر والے میرے ٹاپکس ہیں ان کو میں نے بلیک میں کیا ہوا ہے، لیکن اس مرتبہ آپ کو گرین کی ایڈیشن نظر آئی ہوگی۔ تو گرین کیوں میں نے شو کیا، تو دیکھیں دونوں جگہ پر نام ایک ہی ہے، یعنی آج کا ٹاپک ہمارا پروپوزل ہے، تو اس کے بعد بھی ایک گرین میں پروپوزل لکھا ہوا ہے۔ تو یہ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے یہ ایک شارٹ سا ٹاپک ہے، ٹھیک ہے؟ تو پرپوزل پر ہم ایک اور ویڈیو بنائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے آپ لوگوں نے پریشان نہیں ہونا، وہ ہم رپورٹس کے اندر جا کر جب رپورٹس کو کور کریں گے تو اس کے بعد ہم پرپوزل کو دوبارہ ایک مرتبہ کور کریں گے، لیکن اس کو ایز اے شارٹ رپورٹ کور کریں گے۔ تو آج ہم پرپوزل کے ایک جنرل سا اسٹرکچر دیکھیں گے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد ہم اس ٹاپک کو وائنڈ اپ کر کے اپنا جو نیکسٹ فیوچر ٹاپک ہے یعنی بزنس لیٹرز کی طرف بڑھیں گے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ پرپوزل کو تھوڑا سا کر لوں، تاکہ اگر بزنس لیٹر یا کچھ اور ٹاپکس اس کے درمیان جو اگر آ جاتے ہیں تو اس کے درمیان آپ لوگوں کو پرپوزل کی تھوڑا بہت نو ہونی چاہیے، اور آپ اس طریقے سے کنفیوز نہ ہوں، ٹھیک ہے؟ تو بغیر کوئی ٹائم ضائع کیے آج کی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں، اور آج ہم بات کرتے ہیں پرپوزلز پر، ٹھیک ہے؟ تو جیسا کہ آپ لوگوں کو نام سے پتہ ہے، پرپوزل عموماً ہماری زندگی میں بہت زیادہ یوز ہونے والا لفظ ہے۔ تو پرپوزل ایک بزنس ڈاکومنٹ ہے، ٹھیک ہے؟ جس میں اس طرح ہوتا ہے کہ کوئی کلائنٹ یا کوئی بزنس اس طرح کرتا ہے کہ اپنے کلائنٹ کو اس طرح کرتا ہے کہ اپنے جو پروجیکٹ ہے یا اپنی پروڈکٹ ہے اس کی ایکسپیکٹڈ فائنل پروڈکٹ کے بارے میں بتاتا ہے کہ اس طرح کی پروڈکٹ ہوگی، اس کے اوپر کیا کاسٹ آئیں گی، اس کے علاوہ اس کی کیا ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہوگی اگر کوئی ایگریمنٹ ہے یا کوئی کانٹریکٹ وغیرہ ہے، تو ٹھیک ہے؟ تو ایک بزنس ڈاکومنٹ ہے جس کے اندر یہ ساری چیزیں بتائی جاتی ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد جو دوسری چیز ہے کہ یہ ایک مارکیٹنگ ڈاکومنٹ ہے، یعنی ہم مارکیٹنگ کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ مطلب آپ ایک میڈیکل کمپنی میں کام کر رہے ہیں یا کہیں کر رہے ہیں، تو آپ کسی کے پاس جائیں گے، اپنا پروپوزل دیں گے، تو اس کا مطلب آپ نے اپنی پروڈکٹ کی مارکیٹنگ کر رہے ہیں یا آپ اپنی سروسز کی مارکیٹنگ کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک پورلی مارکیٹنگ ڈاکومنٹ ہے جس میں ہم اپنی چیزوں کی مارکیٹنگ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور یہ کیوں یوز ہوتا ہے، جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو پہلے بتایا کہ ہم کچھ لوگوں کو بزنس آئیڈیاز دینے چاہتے ہیں یا اپنے ریلیشن شپ اسٹیبلش کرنے کے لیے یوز کرتے ہیں۔ تو بزنس آئیڈیا کس طریقے سے ڈلیور ہوتا ہے؟ سپوز آپ کے پاس ایک بزنس آئیڈیا، آپ چاہتے ہیں کہ کسی انویسٹر سے آپ فنڈنگ لینا چاہتے ہیں یا کسی بینک سے آپ فنڈنگ لینا چاہتے ہیں، وہ آپ کو فنڈنگ کیوں دے گا؟ جب تک آپ اس کو پروپوزل نہیں دیں گے، وہ آپ کے پروجیکٹ میں انٹرسٹ نہیں شو کرے گا، تب تک آپ کو فنڈنگ نہیں مل سکے گی۔ تو پروپوزل وغیرہ عموماً انویسٹرس کو دیے جاتے ہیں جو کہ آپ کے پروجیکٹس کو فنڈ کرتے ہیں، یعنی آپ نے کوئی بھی پروجیکٹ سٹارٹ کرنا تو عموماً آپ پروپوزل کریں گے، اگر آپ کے پاس کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہے تو آپ کچھ انویسٹرز لیں گے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے علاوہ ریلیشن شپ وغیرہ کے لیے بھی یوز ہو سکتے ہیں پروپوزل، ٹھیک ہے؟ اور اگر آپ اپنی شادی شدہ لائف میں بھی دیکھیں تو عموماً اس کے لیے شادی کا ایک پروپوزل بھیجا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ جسے آپ عموماً ہم رشتہ کہتے ہیں، تو وہ ایک ریلیشن شپ کے لیے پروپوزل لفظ اسی بزنس ڈاکومنٹ سے استعارہ لیا گیا کہ ایک پروپوزل بھیجا جاتا ہے کہ ریلیشن شپ کے لیے، یعنی رشتہ مانگنے کا ایک ڈیسنٹ نام ہے پروپوزل۔ تو اسی طریقے سے آپ بزنس کے اندر بھی اگر کوئی ریلیشن شپ یوز کرنا چاہتے ہو تو آپ اپنے پروپوزل وغیرہ بھیج کر اپنا ایک ریلیشن شپ جنریٹ کر سکتے ہیں، یعنی بزنس ریلیشن شپ، ٹھیک ہے؟ تو اس کے بعد یہ ہے کہ یہ پروپوزل میں یہ ہوتا کیا ہے کہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہماری کمپنی یا ہمارا بزنس کون سی سروسز پرووائڈ کر رہا ہے، کون سی پروڈکٹس پرووائڈ کر رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ پروپوزل کے اندر یہ کور ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ اور یہاں میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں جو آپ کا پروپوزل چاہے کتنا اچھا ہے چاہے کتنا برا ہے، یہ ریسیپینٹ پر ہے کہ اس کو وایا آپ کی سروسز چاہیے یا نہیں چاہیے، وہ اپروو کرے یا نہ کرے، یہ اس پر ہے، ٹھیک ہے؟ تو بہت ساری آرگنائزیشن ہیں جو کہ اپنا زیادہ تر ٹائم پروپوزل میں گزارتی ہیں۔ جیسا کہ آپ کسی میڈیکل سٹور میں جائیں تو آپ جب دوائی لینے بیٹھے ہوں گے تو آپ دیکھتے ہوں گے کچھ بھائی آتے ہوں گے موٹر سائیکل وغیرہ پر یا گاڑی وغیرہ پر آتے ہوں گے، تو آتے ساتھ کہتے ہوں گے سر ہمیں کچھ ٹائم دیتے ہیں، وہ ان کے اپنی میڈیسن دکھاتے ہوں گے، یہ سارا کچھ، تو وہ میڈیکل ریپس ہوتے ہیں جو کہ اپنے بزنس کے پروپوزل دے رہے ہوتے ہیں۔ تو جو بھی بزنس ہے اس کا زیادہ تر ٹائم اپنے پروپوزل بنانے میں گزر جاتا ہے، یا اگر اس کو کوئی پروپوزل آتے ہیں تو ان پروپوزل کو چیک کرنے میں گزر جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو پروپوزل ایک بزنس کا ایک
امپورٹنٹ ڈاکومنٹ ہے اور اس میں میجارٹی ٹائم گزر جاتا ہے. اب تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں اسٹرکچر کی. تو اس کے 3 پارٹس ہوتے ہیں. فرنٹ میٹر ہوتا ہے, اس کے بعد باڈی ہوتی ہے جس میں انٹروڈکشن ہوتا ہے, ٹیکنیکل اپروچ ہوتی ہے یا مینجمنٹ کی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں یا ورک پلان وغیرہ جو کچھ ہے, اور جو تیسرا پارٹ ہے وہ ہے اینڈ میٹر. ٹھیک ہے, تو جو ہمارا فرنٹ میٹر ہے اس میں عموماً ہمارا جو ہوتا ہے لیٹر آف ٹرانسمیٹل ہوتا ہے. لیٹر آف ٹرانسمیٹل میں اگلے لیٹر کے ٹاپک میں اس کو انشاءاللہ کور کروں گا. ٹھیک ہے, تو یہ عموماً کورنگ لیٹر ہوتا ہے جس کے اندر لکھا ہوتا ہے کہ کون کون سی چیزیں ہم ہماری ڈاکومنٹس کے ساتھ منسلک ہیں یا ہماری کون کون سی ڈاکومنٹس اس لیٹر کے ساتھ لگی ہوئی ہیں یا ہم اس کو پرووائڈ کر رہے ہیں. اس کے بعد ٹائٹل پیج ہوتا ہے. ٹھیک ہے, کہ ٹائٹل وغیرہ ہوتا ہے. اس کے بعد ہوتی ہیں سمری ہوتی ہے ہمارے ڈاکومنٹس کی, یعنی فرنٹ میٹر میں سمری ہوتی ہے پہلے. ٹھیک ہے, کہ کیا کچھ ہے. اس کے بعد ٹیبل آف کنٹینٹس ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد ایک لسٹ ہوتی ہے کہ کون کون سی تصویریں لگی ہیں اور کون کون سے ٹیبلز ہیں. اس کے بعد باڈی ہے. تو باڈی کے اندر کیا ہوتا ہے, باڈی کے اندر سارا کچھ لکھا ہوتا ہے کہ ہماری کیا ریکوائرمنٹس ہیں اور کیا نیڈز ہیں. ٹھیک ہے, تو کیا ہماری پروڈکٹس ہیں یا کیا ہماری سروسز ہیں, یعنی جو کچھ بھی ہے سب سے پہلے تو اس میں یہ کور کیا جاتا ہے کہ کس چیز کی آپ کو ضرورت ہے. ٹھیک ہے, یہ چیز ہے سب سے پہلے. اور اس کے بعد اس میں یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ آپ کی ریکوائرمنٹ کیا ہے, پروڈکٹس کیا ہے. ٹھیک ہے, جو کہ آپ کسی کو دے رہے ہیں وہ کیا کچھ ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ بتایا جاتا ہے کہ آپ کی جو پرابلم ہے اس کا کیا سلوشن ہے یا ہمارا پرپوزل اس کا کس طریقے سے سلوشن نکال سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ تو ہے باڈی. ٹھیک ہے, جو کہ ہمارا مین جو مقصد ہے وہ کور کرتی ہے, جو کہ آپ جب پروپوزل بنائیں گے تو یہ چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں گی. تو فرنٹ میٹر ہے تو پروپوزل کے اندر یہ ساری چیزیں کور کی جاتی ہیں. اس کے بعد ہے اینڈ میٹر. اینڈ میٹر کے لیے یوزلی 3 پارٹس ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے بیبلیوگرافی, یعنی اس کے اندر ہوتے ہیں کہ کون سے سورسز اور ریفرنسز ہیں جو کہ ہم جس کو ڈاکومنٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو ان کے ریسورسز کیا ہیں, ان کے ریفرنسز کیا ہیں جو کہ ہم ڈیٹا دے رہے ہیں. ٹھیک ہے, کسی آرگنائزیشن کو اگر کوئی ڈیٹا پرووائڈ کر رہے ہیں. اس کے بعد ریزیومز ہیں, یعنی سی ویز وغیرہ یا کچھ اس طریقے سے ریزیومز وغیرہ ہوتی ہیں, پروفائلز وغیرہ ہوتی ہیں ان کے. اور اس کے بعد جو لاسٹ چیز ہے اینڈ میٹر میں وہ ہوتی ہے اپینڈکس. اپینڈکس کیا ہوتی ہیں, یہ ایک سپلیمنٹری مٹیریل ہوتا ہے, ایڈیشنل مٹیریل وغیرہ جو کچھ ہم پرووائڈ کرتے ہیں. تو یہ تو تھا پروپوزل کا ایک شارٹس انٹروڈکشن. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ بعد میں ہم جب پروپوزل پر بات کریں گے تو پروپوزل ایز شارٹ رپورٹ پر بات کریں گے. ٹھیک ہے, تو جیسا کہ آپ لوگوں کو میں ایک پروپوزل دکھا رہا ہوں جس میں ایک بندے نے اپنا ہینڈ ریٹن ٹائپ ہے لیکن یہ کمپیوٹر پر ٹائپ ہوا پڑا ہے. تو ایک ڈاکومنٹ بنائی ہے جس میں اس نے نیوٹریشن کے بارے میں اپنا پروپوزل دیا ہے. ٹھیک ہے, ایک میرے خیال سے تو ایک ایجوکیشنل ڈاکومنٹ ہے, لیکن یہ ایک سیمپلس ہے آپ لوگوں کو میں نے دکھایا کہ اس طریقے سے اس نے اپنا ایک پروپوزل بنا لیا ہے. تو اس طریقے سے پروپوزل ایک کسی بھی بزنس کی لائف کی کا ایک امپورٹنٹ ڈاکومنٹ ہوتا ہے, اور بزنس کی جو تمام ایگزسٹنس ہے وہ پروپوزل پر ٹکی ہوتی ہے. تو میرے خیال سے امید ہے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. تو نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ہم لیٹرز پر بات کریں گے. تو یہ ایک شارٹ سی ویڈیو تھی, امید ہے آپ لوگ اسے پسند کریں گے. تو جو نئے لوگ ہیں ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو لائک کریں, کمنٹ کریں, شیئر کریں اور سبسکرائب کریں. تو نیکسٹ ویڈیو تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.